بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے لوالوں میں گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص آدمی تھے اور کافی دنوں کی صحبت میں رہے۔ پھر حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں رہ کر آپ سے خلافت حاصل ہوئی، تو بہت بڑے لوالے گزرے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائے کہ دوستوں، ہمت کرو گے تو منزل پاؤ جاؤ گے، ہمت کرو گے تو منزل پا جاؤ گے۔ اولیاء اللہ کے حالات پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے شرابی ولی بن گئے۔ کیا وجہ تھی؟ ہمت کی صحبت شیب اٹھائی، انہوں نے ہمت کیا۔ بغیر ہمت کے کوئی کام ہونا بڑا مشکل ہے۔ ایک آدمی سوچتا رہتا ہے کہ بھئی نماز روزہ شروع کریں گے، کل سے شروع کریں گے، جمعہ سے شروع کریں گے، رمضان سے شروع کریں گے، لیکن وہ وقت ایسے گزرتا جاتا ہے، نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ ہمت نہیں ہے، اندر جو ہے ہمت نہیں ہے، یا گناہ کی عادت ہے، بد نظری کی عادت ہے، بری نظر لڑکوں پر یا لڑکیوں پر ڈالتا ہے۔ اب کتنے ہی سوچ رہا ہے یہ مرض ختم ہو جائے، نہیں ختم ہوتا۔ کیوں؟ ہمت نہیں ہے۔ گناہ کر کے اپنے نفس کو اس نے غذا دی اور نفس کو موٹا کر دیا، نفس کو تگڑا کر دیا۔ روح بیچاری کمزور ہے، روح کی غذا اعمال صالحہ ہے، تو اعمال صالحہ کی غذا تو اس کو دیتا نہیں روح کو۔ جب وہ روح غذا ہی نہیں پا رہی ہے تو کمزور ہے اور نفس تگڑا ہے۔ جب کسی گناہ کا موقع آتا ہے تو روح اور نفس دونوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ کسی گناہ کا موقع ہے یا کسی اطاعت کا موقع ہے تو روح اور نفس دونوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ اب اگر نفس غالب آ گیا تو روح کو پچھاڑ دیا، اور ایک غالب آ گیا اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ گناہ کروا دیتا ہے۔ یا کسی طاعت کا موقع ہے، مثلا نماز کے لیے اٹھنا ہے، اب دونوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ اب اگر روح غالب آ گئی تو نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے۔ اگر روح غالب نہ آئی، نفس غالب آیا تو پھر اس کو پچھاڑ دیا، اس کو سلاتا رہتا ہے۔ تو اصل چیز ہمت، اللہ والوں کی صحبت میں یہی ہمت حاصل کی جاتی ہے۔ جاننے کو تو پوری دنیا جانتی ہے کہ نماز روزہ کرنا چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے، اچھے اعمال کرنا چاہیے، اللہ کو ناراض نہیں کرے۔ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ تو اصل چیز وہی کہ ہمارے روح کے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ تو اسی ہمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتا ہے گناہ سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی۔ تو ہمت ہی اصل چیزیں ہیں۔ تصوف کا محاصل یہی ہے کہ ہمت پیدا ہو جائے۔ کسی گناہ کا موقع ہوا، حضرت حکیم امت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی گناہ کا موقع ہے تو
ہمت کر کے اس گناہ سے بچ جائے جو ایک دل میں ولولہ پیدا ہو رہا ہے گناہ کرنے کا، اس گناہ کے ولولے کا مقابلہ کر کے ہمت سے کام لے کر اس گناہ سے بچ جائے۔ اور کسی طاعت کا موقع ہے تو وہاں بھی ہمت سے کام لے کر طاعت کو کر لے۔ تو جب تک ہمت نہیں اس کے اندر ہے تب تک ایسے یہ گرتا پڑتا رہتا ہے، اور جب اللہ والوں کی صحبت اٹھاتا ہے تو اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمائے کہ دوستوں ہمت کرو گے تو منزل پا جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کے حالات پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے شرابی ولی بن گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور اپنے وقت کے نامور ڈاکو تھے، یہاں تک کہ عورتیں بچوں کو جب سلاتی تو کہتی سو جا سو جا فضیل آ رہا ہے، تو فضیل کے نام سے بچے بھی سو جاتے ڈر کی وجہ سے۔ تو نامور ڈاکو تھے۔ ایک وقت جو ہے ڈاکہ زنی کے ارادے سے اپنا قافلہ سمیت کہیں گئے ہوئے تھے، تو ایک جنگل میں پڑاؤ تھا اور چیلے چپڑوں کو بھیج دیے تھے ڈاکہ کے لیے، خود جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا، پہلے لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کرتے، دور دراز کا سفر ہوتا تو قافلہ بندی کے ساتھ جاتے تھے، کئی لوگ ہوتے، چونکہ چور ڈاکو کا اندیشہ رہتا۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا، تو ان میں سے کسی نے آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مومنوں کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پسیجے، اللہ کی یاد سے ان کے دل پسیجے۔ تو یہ آیت سنتے ہی ان کے دل بالکل بدل گئے، بس اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی۔ اس آیت کا اثر ایسا ہوا کہ دل میں خوف طاری ہو گیا اللہ کا، اور خوف کے بنا پر ایک رقت پیدا ہو گئی دل میں۔ تو جب چیڑے چپڑے سب آئے تو کہا بھائی دیکھو میں نے توبہ کر لی ڈاکہ زنی سے، اب میں اس سے دستبردار ہوں۔ تو جب دیکھا سب نے کہ بھائی ہمارے سردار صاحب بھی توبہ کر لی ہے، سب تائب ہو گئے، سب توبہ کر لی۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھائی مال اور جو لوٹا گیا ہے تو بستی والوں کو خبر کیے کہ بھائی سب لوگ آؤ اپنا مال لے جاؤ، ہم نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لیا۔ تو بستی والوں نے سوچا کہ بھائی اب تک تو یہ ڈاکہ ڈال رہے تھے اور بھی مال لوٹ کر لے گئے، اور اب ہو سکتا ہے کہ بہانے سے سب کو بلاتے ہوں ماننے کے لیے، سب ڈر رہے ہیں، ویسے بھی فضیل کے نام سے سب ڈرتے تھے، تو ڈر کی وجہ سے کوئی آ نہیں رہا قریب۔ تو بہت اطمینان دلایا سب کو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے سچی توبہ کر لی ہے۔ کہنے سننے کے بعد بستی والے قریب ہوئے۔ اچھا یہ بھی ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے توبہ کر لی تو ہمارے مال جو ہے وہیں چھوڑ دو، چلے جاؤ، ہم لے لیں گے۔ کہا بھائی یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کا مال کون لے جائے، اس کی پوچھ ہم سے ہو جائے گی اللہ کیا۔ دیکھو تھوڑی ہی دیر میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ نے کیسا دل بنا دیا۔
کہ اس کا خوف ہو رہا ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو ایک کا مال دوسرا کوئی اٹھا لے گا، اس کی پوچھ ہم سے ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا کہ بہت اطمینان دلایا، بستی والے آئے، قریب ہوئے تو کہا جس کا جو مال ہے لے لو، سب اپنا اپنا مال لے کے چلے گئے۔ اچھا، ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب ڈاکہ ڈالتے تھے تو جہاں بھی ڈالتے ڈاکہ، جس تاریخ میں ڈالتے، جس دن ڈالتے اور جس جگہ ڈالتے، اس کا حتہ پتہ، دین، تاریخ سب لکھ لیتے تھے اسی ڈائری میں۔ کوئی ڈائری تھی اس میں لکھے رہتے کہ فلاں تاریخ میں فلاں دن فلاں جگہ فلاں کے یہاں فلاں چیز چوری کی گئی، ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ایک کر کے ڈائری میں دیکھتے گئے، ایک ایک کر کے سب سے معافی مانگی انہوں نے، جتنا اپنے وقت میں انہوں نے ڈاکہ زنی کیا تھا سب سے معافی مانگی، اور جس کا جو سامان دینے کے قابل تھا وہ سامان واپس کیا۔ بالآخر ایک یہودی بچا تو اس کے پاس گئے، کہا کہ بھئی میں فضیل ہوں، میں فلاں تاریخ میں آپ کے یہاں ڈاکہ ڈالا تھا اور اتنی اشرفیاں میں نے چوری کی تھی، اتنی اشرفیاں یہاں سے لے گیا تھا، تو اب تو میرے پاس دینے کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہودی جو تھا اس نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں معاف کریں گے۔ تو کہا کہ شکل کیا ہوگی پھر؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں 1 سال تم خدمت کرو، 1 سال ہمارے یہاں نوکر بن کر خدمت کرو۔ اس پر راضی ہو گیا، کیونکہ اللہ کا خوف دل میں آ چکا ہے۔ اصل چیز اللہ کا خوف ہے، جب اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا تو اس کا کام بن گیا، اب اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ان کے اندر ایک طرف پیدا ہو چکی تھی، اللہ کا خوف آ چکا تھا، تو راضی ہو گئے خدمت کے لیے۔ تو ایک دن امتحاناً جو ہے وہ یہودی کہا کہ ایک تھیلی رکھا تھا اندر، کہا کہ وہ تھیلی لے کے آؤ، اشرفی کی تھیلی لے کے آؤ، حالانکہ اس میں مٹی کے کھپٹے بھر کر رکھا تھا۔ تو کہا کہ وہ اشرفی کی تھیلی لے کے آؤ، گئے لے کے آئے، دے دیے اس کو۔ جب اس نے نکالا اس کو، مٹی کے کھپٹوں کو، اب چاہے وہ ان پر الزام لگانا چاہتا رہا ہو یا جو بھی بات رہی ہو، تو اصل چیز وہ امتحان کرنا چاہتا تھا۔ جب نکالا تو وہ مٹی کے کھپٹے اشرفی بن چکے تھے، 40 کھپٹے تھے اور 40 اشرفی بن چکے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا، اس وقت کہا میں تمہارا امتحان کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اگر امت محمدیہ کا کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کامل مومن ہو تو اگر مٹی پر بھی ہاتھ لگا دے سونا بن جائے۔ تو میں نے یہ چیز دیکھ لی، غالباً وہ ایمان بھی لا لیا تھا۔ اچھا، وہ 40 اشرفی جو بنے تھے، تو دراصل بات یہ تھی کہ انہوں نے جب ڈاکہ ڈالا تھا تو اس کے یہاں سے 40 اشرفی لیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے 40 ان کے واپس کر دی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ہمت پیدا کرنے کی بات ہے۔ جب انسان ہمت پیدا کر لی اپنے اندر اور اپنے اندر ایک فکر پیدا کر لی، اب اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ہمارے اندر فکر ہی نہیں ہے، کوئی طلب ہی نہیں ہے، جیسی زندگی گزر رہی گزرنے دو، کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہاں اصلاح